یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ سمجھتے یہ ایک ہے بات کہ زیادہ، لیکن آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان سے بھی بڑے فون آئے ان کو آئی پی ایل کے لیے، اس میں فکسنگ کروانے کے لیے. جی تو آئے تھے. اس وقت ہماری جو ٹیم ہے، میں نام نہ لیں آپ کسی کا، لیکن ہماری ٹیم ہے اس میں اوسطاً کتنی کھلاڑی ہیں جو کرپشن کرتے ہوں گے؟ کرکٹ میں صرف 2-3 کھلاڑی ایسے ہیں جو کرپشن نہیں کرتے، 8 سے 9 کھلاڑی اس طرح کے ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں. 8 سے 9 کھلاڑی اس وقت بھی کرپشن میں ملوث ہیں؟ نہیں، ابھی تو فی الحال کم ہے، پہلے 8 سے 9 کھلاڑی تھے. مجھے طریقہ کار کے بارے میں اور بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کھلاڑیوں کو منا لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ایک ڈر ہوتا ہوگا، ایک ملک سے محبت ہوتی ہوگی، مان کیسے جاتے ہیں؟ جی آپ کے ایجنٹس جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، جی جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ مناتے ہیں، ہم نے نہیں منانا ہوتا، انہوں نے منانا ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے کیا ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو لالچی پلیئر ہوتے ہیں وہ پتا چل جاتا ہے، پیسے کے آگے بک جاتے ہیں، بتا دیتے ہیں، انفارمیشن دے دیتے ہیں. اچھا، سپورٹ فکسنگ میں اور میچ فکسنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سپورٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ میں فرق صرف یہ ہے کہ میچ کی ہار جیت کا ہوتا ہے، اور جو سپورٹ فکسنگ ہے وہ ہر اوور میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر اوور میں کہتے ہیں کہ اتنا سکور ہوگا، اتنا نہیں ہوگا. تو جو پاکستانی کھلاڑی ہوتے ہیں وہ میچ فکس کرنے کے لیے بھی تیار ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو تھے، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ نہیں پکڑے گئے. جو پکڑا گیا وہ چور ہے، جو نہیں پکڑا گیا وہ بچ گیا. تو سپورٹ فکسنگ سے کیونکہ شاید ڈائریکٹ میچ ہارنے کا اتنا خطرہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کے خیال سے سپورٹ فکسنگ آسانی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پلیئرز؟ وہی جو لالچی پلیئر ہوں گے وہی تیار ہوں گے نا، جو ایماندار پلیئر ہوگا وہ کہاں پہ تیار ہوگا. بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ چوری تو 2 روپے کی بھی اور 2 کروڑ روپے کی بھی ہے، سپورٹ کی بھی اور میچ کی بھی ہے. یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو حیرت کون سے میچز آپ کے خیال سے فکس تھے پاکستان کے؟ کون سے میچ فکس تھے؟ جی یہ اتنے زیادہ میچ فکس ہوتے ہیں، ہم آپ کو کون سا میچ بتاؤں؟ کتنے؟ ورلڈ کپ کے حوالے سے بتا دیں. نہیں بتا سکتا، یہ نہیں بتا سکتا. آپ کو پتا ہے؟ اس میں کئی لوگوں کے نام آ جائیں گے. جی پتا ہے، لیکن آپ کو پتا تو ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے لیکن کئی مگر آپ لوگوں کے بتا نام نہیں لے سکتے. مجھے بتائے گا کس لیول تک پتا ہوتی ہے یہ بات؟ یہ کس لیول تک کیسے بتاؤں آپ کو؟ یہ پوری ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ پی سی بی کی انتظامیہ بھی انوالوڈ ہو. پی سی بی کی انتظامیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ سپورٹ فکسنگ اور یہ جو میچ فکس ہوتے ہیں نا، اس میں آسٹریلیا نمبر 1 ہے. لیکن مظہر محمود نے کہا نا کہ پی سی بی کے ایک اہلکار نے اس کو بتایا تھا فکسنگ کروانے کے لیے، تو پھر اطلاع تو دینے کے لیے اس طریقے کی تو پی سی بی سے ملتی ہوگی ٹپ آف. نہیں پی سی بی اس طرح اوپن نہیں بتا سکتا. یہ بس جو آپ کو بتایا نا کہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ ساری باتیں. سارا قصور ایجنٹ کا ہے اور کسی کا قصور نہیں ہے؟ ہمارے سسٹم کا قصور ہے. سسٹم کا قصور بالکل ہے. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اتنے میچز فکس ہوتے ہیں کہ بتانا مشکل ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی حیران ہو گئے ہوں اور پھر آپ کو بعد میں پتا چلا ہو کہ یہ میچ فکس تھا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے. جی کئی دفعہ ہوتا ہے اس طرح. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میچ کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے. ایز اے پاکستانی کیسا محسوس کرتے ہیں آپ جب آپ کو پتا چلتا ہے ہمارے کھلاڑی بک جاتے ہیں؟ برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، لیکن سب پلیئر بکتے ہیں. سب پلیئر بکتے ہیں نا. ہم اپنے پلیئروں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو ہمارے ہیں. تو پوری دنیا کے پلیئر بکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا کے پلیئر بکتے ہیں. یہ جو ہمارے پلیئروں کو سزائیں ہوئی ہیں نا،
یہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں. یہ اگر چاہتے تو اسی وقت اعتراف کر لیتے تو یہ بچ جاتے, کیونکہ 1998 میں شین وان کے اوپر الزام لگا تھا تو اس نے قبول کر لیا, تو اس کو انہوں نے کو $5,000-6,000 کا جرمانہ ڈال کے تو اس کو رہا کر دیا. ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہٹ دھرم رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں ہیں, لیکن ان کے اوپر ثابت ہوا ہے, وہ پھنس گئے ہیں. میرے بھائی آپ نے کہا آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کا, خاص کر کیونکہ ہم لوگ تو بہت ایموشنل بھی ہیں کرکٹ میں, اور ہمیں خوشیاں بھی تھوڑی ملتی ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے, کرکٹ سے ایک بڑی خوشی ملتی ہے اس قوم کو, تو اس قوم کے ساتھ زیادہ زیادتی ہے جب اس کے کھلاڑی بک جاتے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو کہ آپ جا کے نام دے دیں کسی کا بغیر اپنے آئیڈینٹی بتائے؟ کوئی بھی انسان جس جگہ پہ رہتا ہو نا وہ اس کا گھر ہوتا ہے, یہ ملک ہمارا گھر ہے, تو ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ جب ہمارے پلیئروں کا نام آتا ہے یا وہ فکس ہوتے ہیں یا وہ بکتے ہیں, تکلیف تو بہت ہوتی ہے. تکلیف تو یقیناً بہت ہوتی ہے. جمشید دستی صاحب بھی ہمیں ساتھ جوائن کریں. جمشید دستی صاحب, آپ تو کافی عرصے سے شور مچا رہے تھے کرپشن کا کرکٹ کی, آج کیسے احساسات ہیں آپ کے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش ہے کہ جب میں شور مچا رہا تھا تو اس کا ہر آدمی نے اس کا ایک مذاق اٹھایا کہ بھئی یہ تو جھرتی ہے, یہ بدنام کیا جا رہا ہے, فلاں فلاں. مگر میرا ایمان ہے کہ صرف یہ نہیں تھے بلکہ باقی بہت کچھ نام تھے جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ, اور جس کی اصل ذمہ داری میں نے پی سی بی پہ ڈالی تھی, جو اصل ذمہ دار تھے. جب ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تو کیما کمیٹی کا کام بھی یہی تھا, ہم نے اس پہ ہاتھ ڈالا تو اس میں بہت لوگ تھے, اور ہمیں افسوس اس چیز کا ہوتا تھا, ہمیں بھی انہوں نے پولیٹیسائز کیا اور بہت طرح طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہوئیں, اور ایسے ہمارے سینئر صحافیوں نے بھی جان بوجھ کے بہت کچھ کمیٹی کو چالا. مگر حقیقت یہ تھی کہ ہم نے وہ سفارشات بھیجی تھی اور ہماری پوری کوشش تھی کہ پی سی بی ان پہ ایکشن لے لے, پاکستان بدنامی سے, رسوائی سے بچ جائے. اور حقیقت مانے غیب اللہ جانتا ہے, مگر مجھے یہ حالات نظر آ رہے تھے کہ یہ دن دیکھنے پڑے. تو پی سی بی کی طرف سے بھی بتائیں نا دستی صاحب, پی سی بی ایکشن لینے کو تیار ہوتی ہے؟ نہیں, ابھی بھی نہیں ہوتی. دیکھو نا, میں ایک حکومت میں بیٹھا تھا, میں نے بلکہ اس کو میں گورنمنٹ پارٹی کا ہوتے ہوئے میں نے ایک اپنے ملک کا اور ایمان سے فیصلہ کیا. ہماری کمیٹی میں اس میں تمام پارلیمنٹرین تھے. پی سی بی نے اس پہ کوئی ایکشن لیا, پی سی بی نے چھوڑا ہوا تھا, اور چیئرمین سمیت چیئرمین تو ویسے بھی بیچارہ بے وقوف تھا, اور باقی جو جتنے لوگ تھے وہ مجھے بتائیں, آپ نے کہا چیئرمین بے وقوف تھا, آپ نے ابھی یہ کہا, میں روکتی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرنے سے, مگر آج برٹش کورٹ کہہ رہا ہے کہ مسخرے ہیں وہاں پر, تو کیا عزت داری؟ یہ تو بات قسمتی ہے نا. ہمارے ملک میں جب کسی چور پہ ہاتھ ڈالا جائے تو اس کو بچانے والے پہلے آتے ہیں. قتل ایک طرف ہوتا ہے, مگر قاتل کو بچانے کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس کی لاش کو ہم دفنانے نہیں جاتے. تو پاکستان میں یہ ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی. عرصے سے آج میں نہیں کہہ رہا, عرصے سے کہ ہم مجرم کی چور کی مجرم کو ہم پکڑتے کیوں نہیں؟ دستی صاحب, I think you're trying to get to the studio as well. اللہ کرے آپ خیریت سے جلدی پہنچے. وقفے کے بعد میں یہیں سے سوال اٹھاؤں گی. میرے ساتھ لاہور سے ایک بکی بھی موجود ہے, اور یہاں پر میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں, اور بہت سے کھلاڑیوں کی آپ کو آواز سنوائیں گے. اینڈ یو کین کال اس, اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کب کرپشن کو نو کہیں گے؟ اور کہیں نہیں کہتے تو کرکٹ میں تو کرپشن کو نو کہہ دیجئے, کیونکہ یہاں پر جب کرپشن پکڑی جاتی ہے تو پوری دنیا میں آپ کے سکینڈلز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مثلا پاکستانی کھلاڑیوں کی کرکٹ کرپشن سکینڈل میں سزا کے حوالے سے آج بھی اور کل بھی ساری دنیا کے میڈیا میں جو خبریں نمایاں طور پر شائع ہوئی ہیں, ان کو پڑھ کر یقیناً ہم سب کو افسوس ہوا. اور پاکستان میں اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک رسوائی کی فضا ہوئی. مطلب رائٹرز کی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں, اس میں لکھا گیا ہے کہ سابق پاکستانی کپتان سلمان بٹ, بولر محمد عامر اور محمد آصف کو 2010 میں انگلینڈ کے ساتھ ایک میچ کے کچھ حصے فکس کرنے پر آج سزا سنا دی گئی. جبکہ معروف برطانوی ادارے بی بی سی میں بھی یہ بات بڑی شہ سرخی میں لکھی گئی ہے کہ 3 پاکستانی کھلاڑیوں کو سپاٹ فکسنگ کے الزام میں سزا سنا دی گئی. 27 سالہ سابق کپتان سلمان بٹ, 28 سالہ فاز بولر محمد آصف اور 19 سالہ محمد عامر کرکٹ میں دھوکہ دہی اور کرپشن میں ملوث پائے گئے. جبکہ محمد عامر نے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا. انہوں نے لارڈ ٹیسٹ میچ کے دوران انگلینڈ کے خلاف جان بوجھ کر نو بال کروائی تھی. جسٹس کک نے انہیں کرکٹ کی بدنامی کا باعث قرار دیا. بھارتی اخبارات بھی پیچھے کیوں رہتے, ان میں بھی پاکستانی کرکٹ کھلاڑیوں کی سزا کے حوالے سے خبریں نمایاں طور پر شائع ہوتی رہی. اخبار ہندو لکھتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں کرپشن کے انکشافات نے لندن کی عدالت میں سب کو
حیران و پریشان کر دیا کہ کرپشن ہو گئی. بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز نے اور بھی مزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے ہی صدمات سے چور چور پاکستانی کرکٹ کو ایک دھچکا اور لگا جبکہ اس کے کپتان اور 2 فاسٹ بولرز کو لندن کی عدالت نے سزا سنائی. مگر ناظرین بہت کچھ چھپا ہے، مگر ڈر یہ ہے کہ بہت کچھ آنے والا ہے. وہ چوتھا کھلاڑی کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 کھلاڑی اور ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ابھی تو یہ بات بہت آگے تک جائے گی. وقفہ دیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات ہوگی. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. بات جب کھلے گی تو بہت دور تک جائے گی. ڈر یہ ہے کہ آج 3 کھلاڑیوں کو سزا تو ہو گئی، مگر اور کون کون سا وہ مواد ہے جس بارود کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون ہے جو اس کو ہائی لائٹ کرے گا؟ بار بار آوازیں دی گئی، بار بار بتایا گیا، مگر لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اس وقت ذوالقرنین حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ذوالقرنین حیدر صاحب. مجھے بتائیں، یہ تینوں کرکٹرز آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں، کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ غلط کاموں میں ملوث ہیں؟ دیکھیں جی، میرے مطابق جو انگلینڈ میں اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک آپ کے پاس ان کے پاس اگر 99% ثبوت ہوں، اس وقت تک وہ سزا نہیں دیتے جب تک ان کے پاس 100% ثبوت نہ ہو جائے. تو 100% جو برٹش لاء کے مطابق جو ہے وہ ان کے پاس ثبوت تھے، اور انہوں نے ان کو ایلیگیشن ان پہ یہ ہوا، سارا سزائیں بھی ہوئیں. تو باقی جو ہے مظہر مجید کو ہم بھی دیکھتے تھے، ہر وقت ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا. تو آگے اندر والی سٹوریز جو ہیں وہ سارے ایویڈنسز جو ہیں وہ برٹش والوں کے پاس ہی ہیں. جہاں تک میرا تعلق تھا، جو میں نے اسٹیپ اٹھایا، مجھے تو آفر ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. اور جو ہے ورنہ آج میرا نام بھی انہی لوگوں میں آ جاتا کہ جو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ سی بات بتائی کہ مظہر مجید کھلاڑیوں کے آس پاس ہی ہوتا تھا. کیا مظہر مجید نے آپ سے بھی رابطے کی کوشش کی کبھی؟ یہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا تھا، اور میرا یہ پلان تھا کہ جو ہے یہ لڑکوں کا ایجنٹ ہے، اچھی جو ہے کاؤنٹیز وغیرہ میں کروا سکتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ کوشش میں نے اس کو کی کہ میں اس کو ایجنٹ سائن کر لوں، لیکن کسی سینئر نے مجھے بتایا، کیونکہ وہ سینئر جو ہے کافی دیر سے ٹیم کے ساتھ تھے، تو انہوں نے یہ مجھے مشورہ دیا کہ نہ کرنا، کیونکہ یہ اس کی ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ 2 نمبر بندہ. آپ کو کس نے دھمکی دی تھی ذوالقرنین کے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں پاکستانی ٹیم کو ہرایا جائے اور آپ شکست کا باعث بنے؟ دیکھیں جی، اب پیچھے کیا ہے، ناصر ہیں وہ تو ابھی آگے انشاءاللہ وہ جو چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں اور بعد میں کھلیں گی انشاءاللہ، جو ہے وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں باہر آئیں گی، تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے دھمکیاں دلائیں اور کس نے کیا کچھ کیا. ابھی میں جو ہے اس موڑ پہ نہیں ہوں، ٹائم کے ساتھ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. مگر مسٹر حیدر، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. آپ نے تب بھی کہا تھا کہ میں بے نقاب کر دوں گا ناصر، میں سب کے نام بتا دوں گا. پھر پتہ نہیں اندر کیا باتیں ہوتی ہیں، نہ آپ کی طرف سے کوئی آواز آئی، پھر کوئی اور ہی بتائے گا آ کر ہمیں ناصر کے بارے میں. جو فیملی والے بندے ہوتے ہیں ان کو خاموشی طور رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اور باقی جو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی جس طرح یہ بھی کھلے ہیں، آگے چیزیں نکلتی جائیں گی، اور آگے انشاءاللہ صرف پاکستان کے نہیں، جو لوگ انٹرنیشنل میں بھی انوالو ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس سکینڈل میں آئیں گے سامنے. صرف فیملی والوں کے دل بھی دکھتے ہیں نا، فیملیز ہی کے دل دکھتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے ان کا تھوڑا سا سوچ لیجیے. مجھے بتائیں، کامران اکمل اور ان کے سسر پر بھی آپ نے الزام لگایا تھا، اس پر قائم ہے آپ ابھی تک؟